بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 13 ستمبر سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 468 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک مسلمان جس کو یعنی دین کا علم زیادہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ قرآن وغیرہ یعنی قرآن اور سنت کا علم زیادہ ہے، لیکن نماز کی پابندی کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اسی طریقے سے جہنم سے بچنے کے لیے یعنی ساری کوششیں کرتا ہے، برائیوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، جو بھی نیک کام اس سے بنتا ہے وہ کرتا ہے، تو کیا ایسا شخص اس کے لیے کامیابی کے لیے چیز کافی ہے یا نہیں ہے؟ سوال جس شکل میں کیا گیا ہے، ایسا شخص یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناجی ہے اور اس کے نجات اور اس کی جنت میں داخلے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جنت پر ایمان ہے، جہنم پر ایمان ہے اور گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اور کیا چاہیے؟ یہی تو دین ہے، دین یہی تو ہے نا۔ حضرت شاید عامر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی ایک حدیث مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اس شخص کے بارے میں کیا ہے، یعنی جو مسلمان ہونے کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور یہ ہے، تو اس کا شمار کہاں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علیہ کان من الصدیقین والشہداء ما لم یعق والدیہ، او کما قال علیہ السلام، جس کا انتقال اس حال پر ہو کہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اسلام میں داخل ہو گیا ہے اور رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، تو اگر وہ والدین کی نافرمانی سے بچ رہا ہے، یعنی گویا گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو وہ شخص نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو یہ شخص جو اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں بتا رہا ہے، اسے حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور بڑی خوشخبری ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ اس کی حسن نیت اور یہ اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات دے گا۔ اللہ عالم۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ 2 شخص ہیں، ان میں سے کامیاب کون ہے؟ یعنی قریب یعنی اچھے ہونے کا کس کا امکان ہے؟ کہ ایک شخص ہے توحید پرست ہے، موحد ہے، لیکن گناہوں میں مبتلا ہے، جیسے کبھی نماز چھوڑ دینا اور کبھی جھوٹ بولنا اور کبھی نامحرم لڑکیوں کے ساتھ بات وغیرہ کرنا، اور دوسرا ہے بدعتی ہے لیکن 5 وقت کی نماز کا پابند ہے اور گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ بھائی دیکھیے، جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے اس کے اندر کون سی توحید پائی جا رہی ہے؟ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے چھوڑنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے، بلکہ بہت سے علماء نے تو اس کے اوپر صحابہ کرام اور اس کے بعد کے لوگوں کا اجماع نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن شقیق کی جو حدیث سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی عمل کا چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ تو یہ تو بہت بڑی اس کے اندر خرابی ہے۔ اب کوئی دوسرا شخص ہے جس کے اندر شرک پایا جا رہا ہے اور وہ شرک مخرج من الملہ نہیں ہے، وہ شرک نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بدعتیں پائی جا رہی ہیں اور بدعت کفریہ اور شرکیہ نہیں ہے، یعنی جس سے صراحتاً اس کے اوپر کفر شرک کا شرک حکم لگ جائے، تو یہ شخص اس کے مقابلے میں اچھا ہے۔ یہ شخص اولاً وہ بہت گمان ہے کہ وہ نادانی میں شرک کر رہا ہے، نادانی بدعت کر رہا ہے کہ نہیں ہے، اور وہ دل سے اگر مومن ہے، نماز کا پابند ہے، روزہ رکھتا ہے، شرعی حدود کی پابندی کر رہا ہے، اور انجانے میں اگر بدعت کے اندر مبتلا ہو گیا ہے تو وہ تو اس شخص سے بہتر ہوگا جو اولاً تو اس کی توحید میں خلل یہ ہے کہ 1-2 بار کی بات نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا۔ ایک آدمی کا کسی گناہ کے اوپر خاص طور پر جو ہے لڑکیوں سے بات کرنے پر مستمر رہنا، اس کا مطلب کہ توحید اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہے اس میں خلل ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت جگہ ہمارا دیکھ رہا ہے، ہمارے دیکھ رہا ہے کہ نہیں، نگرانی کا اس کے اندر خلل پایا جا رہا ہے۔ جی یہاں پر اگر بدعتی کے لفظ کی جگہ اگر مشرک لگا دیا جائے تو ظاہر بات مشرک تو دین سے خارج ہی ہے، اس کا کیا مقابلہ کیا جائے گا؟ شرک اکبر ہو، جیسے ہمارے جو محلے میں حالات معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو دین سے تو خارج تو نہیں کہہ سکتے، وہ رشتہ دار بھی ہیں
وہ کھاتے پیتے بھی ہیں ساتھ میں، سب کچھ، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب جیسے کرتے ہیں درگاہوں پہ اگر دیکھیں درگاہوں پہ جا کر کے اگر یا غوث یا علی ان سے مدد مانگتے ہیں تو شرک اکبر ہے. یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے ان کے اوپر مسلمان ہونے کا حکم لگے، لیکن اخروی لحاظ سے کیا ہے، وہ ان کے اوپر حجت نہ قائم ہو تب تک ان کے اوپر مشرک ہونے کا حکم نہیں لگے گا. لیکن یہ شرک اکبر ہے، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. جی اللہ کل حال دونوں ہی خطرے کے اوپر ہیں، جو نماز کا چھوڑ رہا ہے وہ بھی، اور جو یہ بدعتیں کر رہا ہے وہ بھی. جی 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 اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسا کہ آج کل عام ماحول بن چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ نہیں کیا تو اچھا ہوتا ہے، کاش ہم نے اس وقت ایسا کر لیا تو، یعنی یہ لیکن اگر مگر جو کاش کے جو الفاظ ہیں، جبکہ وہ لوگ تقدیر پر ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن زندگی بھر اس کا یہ روتے رہتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے علماء نے اس سلسلے میں بڑی واضح بات کہی ہے کہ کاش کے یا اگر میں کرتا، لو کان کذا لکان کذا، یہ اس صورت کے اندر ممنوع ہے جب تقدیر پر بطور اعتراض کے ہو یا بطور ناراضگی کے ہو، تسخط کے طور پر ہو. لیکن اگر کوئی شخص کسی نیکی کا کام اس سے فوت ہو گیا ہے بطور تأسف افسوس کے کر رہا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ آئندہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، ہے نا، لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الہدی، آپ نے استعمال کیا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز جو زیادہ مناسب ہو سکتی تھی اس کے چھوٹنے پر بطور تأسف اور افسوس کے ہے، نہ یہ کہ تقدیر پر بطور اعتراض کے ہے. جی یہ تو اچھی چیز کے لیے، اگر کوئی بھی اور دوسری نارمل چیز دنیاوی چیزوں کے بارے میں، ظاہر بات دنیاوی چیزیں اس کے لیے مفید ہے تو ٹھیک، کوئی بات نہیں. مثال کے طور پر کاش کہ ہم احرص ما لا ينفع، نکاح کر لیتے یا اس کو بیٹی دیتے یا نہ دیتے، کوئی حرج نہیں. یہ ساری چیزیں اسی خیر کے اس میں آئیں گی، لیکن یہی ہے کہ تقدیر پہ پر، اور یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بالکل قلق اور پریشان ہو جانا اور جھل میں رہ جانا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی بس اللہ تعالیٰ کا مسئلہ اگر نہ کیا ہوتا ایسا نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہو کر رہتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. یعنی اگر گناہ بھی نہیں ہے اس میں؟ نہیں انشاءاللہ گناہ نہیں ہے اس میں. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ آج کے فتنوں کے دور میں کرونا وائرس، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، وقت کی تیزی، بیماریاں وغیرہ میں جہاں ایک عام مسلمان اپنے صرف یعنی فرائض پورے کرنے میں وقت نکالتا ہے، مشکل سمجھتا ہے، تو ایسے اس میں اس کے لیے کیا نصیحت ہو سکتی ہے شیخ؟ بھائی دیکھیے اس کے لیے اسے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے نجات کے لیے جو اسباب بیان کیے ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اعتصام باللہ ہے، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اور تاریخ اور روایتیں شاہد ہیں کہ اعتصام باللہ لوگوں کو فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز پر ابھارتے ہوئے فرمایا کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، فتنے کے زمانے میں خونریزی جہاں پر ہو ویسے موقع پر اللہ کی عبادت کو لازم پکڑنا، کہجرۃ الی، وہ گویا کہ میری طرف ہجرت کے ہم معنی ہے، ہجرت کے ہم معنی ہے. یعنی جس طریقے سے اس زمانے میں ہجرت ضروری تھی ایسے ہی تمہیں اور لوگوں پر فرض کی گئی تھی، ایسے ہی لازم ہے کہ تم لوگ عبادت کا اہتمام کرو، عبادت کا اہتمام کرو. اسی طریقے سے جس طریقے سے اس زمانے میں کوئی شخص اپنے ایمان کی حفاظت ہجرت کے بغیر نہیں بچا پاتا تھا، اپنے دین پر ہجرت کے بغیر نہیں عمل کر سکتا تھا، ایسے ہی اس زمانے بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کو لازم پکڑے بغیر فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. تو انسان حتی الامکان کوشش کرے، کس چیز کے لیے؟ بھائی ظاہر بات ہے یہ انسان کے لیے آسان اور اس کے بس میں ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر اتنا نہ بیٹھے کہ ہاں اس سے نماز میں کوتاہی ہونے لگے، ہے کہ نہیں؟ واٹس ایپ پر اتنا وقت نہ گزارے قرآن مجید تلاوت میں کوتاہی ہونے لگے. یہ تو انسان کی اپنی چیزیں ہیں نا، اس لیے کہ واٹس ایپ پر، انٹرنیٹ پر یہ گھنٹے بیٹھنا یہ تو انسان کی ضرورت نہیں ہے نا،
ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ ایک مومن جو اپنی آخرت پر حریص ہو، اپنے دین پر حریص ہو، اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو لازم پکڑے، اور یہ خوشخبری سن لے کہ ایسے وقت میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ مثال کے طور پر ایسے وقت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے کو، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو۔ اب اگر کوئی شخص کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو آپ نے بیان فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، یہ حدیث 7-8 صحابہ سے مروی ہے، ایک دو صحابی سے نہیں ہے نا؟ ان من ورائکم ایام الصبر العامل فیہن، کیا ہے حدیث میں ہے کالقابض علی الجبر، اور آخر میں ہے اجرہ 50 رجلا، اسے 50 آدمی کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 50 ہم میں سے یا ان لوگوں میں سے؟ آپ نے کہا 50 تم میں سے، اس لیے کہ اس زمانے میں سارے بھلائی کا حکم دینا یہ اس پر معین تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن اس زمانے میں کیا ہوگا؟ لوگ اس کے لیے معین نہیں ہوں گے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کرنا دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن حالات اب یہ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے رشتہ دار ہیں جو بدعتوں اور شرکیہ کاموں میں مبتلا ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کو اللہ کے لیے تو ایک طرف تو حکم آتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے دوری اختیار کی جائے، لیکن دوسری طرف رشتہ داری صلہ رحمی کا معاملہ آتا ہے، تو دونوں میں کیسے تطبیق دیا جائے، دونوں کو کیسے لے کر چلا؟ اصل میں میرے بھائی جو ہے وہ ولا برا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی اور حسن تعامل میں فرق نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دلی ایک خالص قلبی معاملہ ہے جس کا اظہار کرنا چاہیے، ہے نا؟ البتہ لوگوں کے ساتھ لین کا معاملہ ہے، دین کا، حسن اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ ظاہری معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ نے ولا اور برا کو دین کا مضبوط کڑا قرار دیا ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے تھے، ان کی باتوں پر آپ ہنستے بھی تھے، ہے کہ نہیں؟ تو ایسے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے سامنے آپ کی طرف یہ اظہار رہے کہ آپ کا یہ طریقہ ہم کو پسند نہیں ہے، اور دل سے آپ ان کے اس کام سے نفرت بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد کام سے نفرت کریں، ان سے نہیں کریں، ہاں ان کے اس کام سے نفرت بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا مدد ہے، ان کے ساتھ زیارت کا معاملہ ہے، یہ چیز انسان کے جو ہے وہ اس پر منحصر ہوگی کہ آیا اس سے اس کے دین میں، اس کے ایمان کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ ہاں بھائی ان کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا سے ہمارے دین میں خلل واقع ہو سکتا ہے، تب آپ کے اوپر واجب ہے کہ ان کو چھوڑیں۔ یہاں پر آپ کا امتحان ہوگا ولا اور برا کا بھی، لیکن آپ قربانیاں دے کر کے اپنے دین کو، اپنی باتوں کو قربانیاں دے کر کے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اصل جو ہونی چاہیے وہ محبت اللہ کے لیے یا اللہ کے لیے نفرت پائی نہیں جا رہی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو سب کچھ کرو، مصنف کے اندر یہ ان کا بیان ہے، لیکن جہاں تک دین کا معاملہ آ جائے اس کا سودا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ یعنی جو گنہگار ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ تم رہو، البتہ اپنے دل کے ساتھ ان کے مخالف، ان سے نفرت کرو۔ جی یعنی ان کے ساتھ اگر کسی چیز کا تعاون کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے گاڑی لے کر جانا، ان کے لیے ان کو کھانا دینا یا جو بھی ہے، اور وہ کام بدعتوں میں بھی وہ لگے ہوئے ہیں، شرکیہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہاں پر گناہ کے کام میں تعاون کا حکم کہاں؟ یعنی ہم گاڑی لے جا رہے ہیں ان کو گناہ جگہ پہنچانے کے لیے، ہم گاڑی ان کو دے رہے ہیں یا ہم گاڑی پہنچا رہے ہیں ان کو گناہ کے کام کے لیے؟ جی گناہ کے کام پہ نہیں، زندگی کسی اور کے بھی کام کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، زندگی کام الگ مسئلہ ہے، وہ گناہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے خریدتے تھے کہ نہیں خریدتے تھے؟ قرض لیتے تھے کہ نہیں لیتے تھے؟ ان کی دعوتیں قبول کرتے تھے کہ نہیں قبول کرتے تھے؟ تو یہ اور معاملہ ہے اور معاملہ ہے۔ جی ڈائریکٹ نہیں جانا چاہیے جی، لیکن اگر دوسرے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اس سے ان کو اس کو تائید ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، ہم نہیں کریں گے ان کے ساتھ۔ یعنی مثال کے طور پر ہم جو ہے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہی
یہ اس سے جو اپنا پیسہ بچا رہا ہے اس کو کہاں خرچ کر رہا ہے؟ وہ بدعت کے کام میں خرچ کر رہا ہے، تو ہم اس میں اس کا تعاون نہیں کریں گے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کافی سال پہلے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی اور آج ایک غیر مسلم بھی اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے، وہ حدیث یعنی انہوں نے ساتھی نے کہا کہ ایک بالغ لڑکے کو یعنی اپنا دودھ پلائے، یہ کیسی حدیث ہے اور اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ بھائی دیکھیے، بعض چیزیں ہوتی ہیں ایمرجنسی اور ناگہانی صورتحال۔ اب کوئی ڈاکٹر ہے، کسی مجبوری سے وہ کسی کی شرمگاہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو کیا مطلب کیا کہا جائے گا کہ وہ شرمگاہ کو دیکھتا رہے؟ یا اس کے یہاں شرمگاہ دیکھنا جو ہے وہ جائز و ثواب کا کام ہے؟ یہ بات تو ہے نہیں۔ یہ ایک خاص پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ہے مکان چھوٹے ہوا کرتے تھے، آپ ہمیشہ سے آپ نے سالم بن عبداللہ کو، جیسا صحیح حدیث صحیح مسلم میں ہے، سالم بن مولا حذیفہ کو اللہ کے رسول حضرت حذیفہ نے اپنا وہ بنا لیا تھا، لے پالک بیٹا بنا لیا تھا۔ لیکن جب یہ اس بدعت کو شریعت نے ختم کر دیا کہ لے پالک کا معاملہ کوئی نہیں، وہ اس سے اجنبی ہے، اب ان کی بیوی سہلہ بن سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آتی ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ آیت یہ حکم نازل ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ حذیفہ کے مزاج کے اندر یعنی نظر میں اب تبدیلی ہے کہ میرے پاس کیوں آتا جاتا ہے، سالم جو ہے کیوں آتے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہمارے بیٹے نہیں ہیں تو اجنبی ہمارے لیے کیسے آنا جانا ہوگا؟ لیکن یہ ہے کہ اب صورتحال ہے کہ یہ اس سے نپٹنا مشکل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے دودھ پلا دو۔ تو یہ ایک ایمرجنسی صورتحال کے طور پر، بلکہ مجھے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کے مسئلہ پیش آیا ہے کہ جہاں کہیں ایسی صورتحال ہو، یعنی یہ نہیں کہ ایک آدمی اسے کھیل تماشا بنا لے، یہ دین کا مسئلہ ہے، جہاں کیسی ایسی صورتحال مجبوری کی ہو وہاں پر انسان اس حدیث کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ اس کی میں مثال دوں آپ کو، ایک شخص ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک بڑا بیٹا شادی شدہ ہے اور ایک نابالغ ہے، 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال کا، بلوغت کے قریب ہو رہا ہے۔ اب اس بچے کی نگرانی کس کے اوپر آ رہی؟ بڑے بھائی کے اوپر آ رہی۔ آج کل جیسے ہمارے اور آپ کے ہاں ہوتا ہے، گھروں چھوٹے اتنے گھر ہوتے ہیں، بس اوقات صرف 1 یا 2 کمرہ ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اس بچے کو اگر باہر نکال دیتا ہے تو اس کی زندگی برباد ہے کہ نہیں؟ اور اگر گھر میں رکھتا ہے تو ایک غیر شرعی بات کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو اب اگر ایسے موقع پر وہ بچہ جو بالغ ہو رہا ہے، قریب البلوغ ہے، یا یہ کہ مستقبل میں کوئی حل نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں، تو اگر ایسے موقع پر اپنے دودھ کو نکال کر کے بھابھی جو ہے دودھ پلا دے اس بچے کو تاکہ میرا بیٹا ہو جائے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن کیا ہے پتہ ہے کہ جہاں پر سخت ناگہانی صورتحال ہو، نہ کہ اسے ہی ایک تماشا بنا لیا جائے، یہ شرعی حدود ہیں۔ ان اللہ حدد حدود فلا تعتدوها، اللہ نے حد رکھی، اس سے آگے نہ بڑھو تم۔ تو یہ ایک ایمرجنسی صورتحال کے طور پر تھا، اسی لیے تو جمہور علماء کہتے ہیں وہ خاص تھا ان کے لیے یا وہ منسوخ ہے۔ جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، اگر کوئی لڑکی اپنے مشرک والدین سے اگر ملنا چاہتی ہے اور اس کے جو شوہر ہیں اس کو منع کرتے ہیں تو اس موقع پر کیا حکم بنتا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ اس سے اس کے دین یا عقیدے کے اندر فرق پڑے گا تو شوہر کو منع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن میں شرط لگا رہا ہوں کہ اس سے ملنے سے دین اور اخلاق کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اگر واقع ہوتا ہے تو شوہر پر واجب ہوگا کہ اسے روکے، لیکن اگر نہیں ہے تو شوہر کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور اگر شوہر کی بغیر اجازت کے وہ چھپ کر کے مل لیتی ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ لوگ بار بار ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہے جب فتح مکہ سے پہلے جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد آپس میں اہل مکہ کے ساتھ آپ کی صلح ہو گئی تھی، اور وہ راغب ہے مجھ سے خیر کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تم اچھی طریقے سے پیش آؤ۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جی
جی جی، یہاں پر یعنی وہ عورت جھوٹ بھی اگر بولے تو جائز ہے؟ جھوٹ نہ بولے، بہانہ بازی سے کام لے لیں. وہی بہانہ بازی. مثال کے طور پر پوچھا کہ تم نے اپنی ماں کے گھر گئی تھی؟ نہیں تو صراحہ جھوٹ ہے. ایسے سلسلے میں دیکھے کہ اگر اس کے اوپر جو ہے خطرہ جو ہے مار پیٹ یہ وہ طلاق وغیرہ کا نہیں ہے تو جھوٹ نہ بولے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں نہیں برداشت کر سکی، میری ماں دیکھنے گئی تھی، مجھے معلوم ہے کہ آپ ناراض ہوتے ہیں لیکن ماں کا جانتے ہیں. اس قسم کے بہانے اگر کرے تو بہت ہی سخت دل اور جو ہے ظالم شوہر ہوگا، ورنہ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں اس کو. جی جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ایک میرے پاس سونا تھا اور میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ بنائی ہیں، پھر اس کے بعد تفصیل سے لکھتی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ زیور کسی جگہ پر کسی عام چیزوں کے ساتھ ملا کر رکھ دیا اور وہ بھول گئی کہ وہ کہاں ہیں، وہ ملے ہی نہیں وہ زیور. تقریباً کئی سال اس پر نکل گئے. اب کئی سال کے بعد پھر وہ چیز انہیں ملی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ان کے جو پاس زیور جو حاضر تھے اس کا تو وہ زکوٰۃ دیتی رہی ہیں، اب یہ جو زیور غائب رہے ہیں 2-3 سال یا 4 سال جتنے بھی ہیں، تو اس کے زکوٰۃ کا حکم کیا بنتا ہے؟ بھائی دیکھیے، جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے جتنے سالوں کے ہیں اس کی زکوٰۃ نکالیں وہ، اس لیے کہ وہ انہی کا مال ہے، بس ان کی اپنی کوتاہی یا لاپرواہی سے وہ جو ہے وہ انہیں مل نہیں رہے تھے. جی تو اس کے زکوٰۃ کا جو حساب بنتا ہے، اس لیے کہ دوسروں کے ساتھ ملا کر ان نصاب کو پورے ہو رہے تھے. اگر نصاب کو پورے نہیں ہو رہے تو الگ مسئلہ ہے. جب دوسروں کو ملا کر نصاب کو پورے ہو رہے تھے تو اس کا مطلب اس کا جو حصہ بنتا ہے زکوٰۃ کا وہ دے دے. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ جو لوگ ملک سے باہر رہائش رکھتے جاتے ہیں، ان کے گھروں میں رہتے ہوئے اہل کتاب عیسائیوں کے برتن استعمال کرنے پڑتے ہیں جس میں خنزیر اور شراب کے استعمال کا یقین ہوتا ہے، ایسے برتنوں کو کس طرح پاک کر کے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے؟ وہ اپنے الگ برتن نہیں رکھ سکتے، اپنے کھانے پینے کے لیے الگ برتن رکھیں، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کہ ایسے ان کے گھروں کے اندر رہائش بھی یہ چیز جائز نہیں ہے. علی کل حال ایسے برتنوں کا حکم شریعت نے بڑے واضح طور بیان فرمایا ہے. سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پڑوس میں اہل کتاب رہتے ہیں، وہ اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں اور سور کا گوشت پکاتے ہیں اور ہم بسا اوقات مجبور ہوتے ہیں اس کے استعمال سے. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی دوسرا برتن تم کو ملے تو اس کو استعمال نہ کرو. آپ نے کیا فرمایا؟ دوسرا برتن مل جائے تو اس کو استعمال نہ کرو، اور اگر دوسرا برتن نہ ملے تو اسے اچھی طریقے سے دھو، اسے اچھی طریقے سے دھو کر کے اسے استعمال کرو. جی یعنی اچھے طریقے سے دھونے کا مطلب یہی ہے صابن وغیرہ استعمال کر لیں، یعنی ایسا کوئی نہیں کہ 7 مرتبہ دھونا ہے. نہیں. اسی لیے علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ جو حدیث میں آیا ہے اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسل 3 مرات او كما قال علیہ السلام، وہ صرف کتے کے لیے خاص ہے نہ کہ خنزیر کے لیے. اس لیے کہ آپ نے یہاں اس حدیث میں نہیں کہا کہ تم اسے 7 بار دھو لو، صرف یہ کہا کہ اچھی طریقے سے دھو لو. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی یہ ماننا ہو کہ زبان سے اور دل سے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر خود عیسائی ہی کہلوائے کیونکہ اس کے گھرانے والے عیسائی ہیں اور اس کو پسند کرتا ہو، تو کیا وہ مسلمان مانا جائے گا یا عیسائی؟ بھائی دیکھیے، اگر عیسائیت کو پسند کر رہا ہے تو مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ ہے. ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، سب سے پہلے کیا ہے؟ اس سے براءت کا اظہار ہے، پھر اس کے بعد ایمان لینا ہے، وہ ایمان مقبول ہے. جو شخص کسی دین کو جو باطل ادیان ہیں ان کو پسند کرتا ہے یا ان کے باطل ہونے میں شبہہ کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا. جی. اب اگر اس کے سامنے کوئی مجبوری ہے تو یہ معاملہ اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، دنیاوی لحاظ سے وہ انسان کافر اور جہنمی ہے. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ جس حدیث میں استحاضہ کی وجہ سے جمع بین صلاتین کی سہولت عورت کو دی گئی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بھی ان صحابیہ سے معلوم کی تھی. سوال تو کیا اب استحاضہ میں خون کم یا زیادہ مقدار دیکھی جائے گی یا پھر ہر صورت
مستحاضہ خاتون اس سہولت سے فائد اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کرنے کے لیے کہ یہ استحاضہ کا ہے یا نہیں ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، وہ بیان فرمایا، اس لیے آپ نے سوال کیا تھا۔ اور جو آپ نے جمع بین الصلاتین کے لیے کیا ہے یا یہ دو نماز کے لیے ایک غسل کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے، یہ عورت کی حاجت اور ضرورت اس کے لحاظ سے ہے۔ ایک عورت ہے، وہ صحت کے لحاظ سے کیا ہے، وہ کمزور ہے، بار بار اس کے لیے وضو کرنا، نہانا، یہ کیا ہے، یہ مشقت کا ہے۔ یا بسا اوقات جو ہے وہ عورت ہو سکتی ہے کہ استحاضہ بھی ہے، ظاہر بات اس سے کمزوری بھی آتی ہے اور اس کے ذمے گھر کے بڑے کام بھی ہیں اور اس کو ہر نماز کے لیے الگ الگ تیاری نہیں کر پاتی ہے کہ نہیں ہے، تو کیا کرے گی، وہ دو نمازوں کو اکٹھا کرے۔ تو یعنی کہنے جو نمازوں کو جمع کرنا ہے یہ اس کی حاجت کے اوپر ہے، اس کی پریشانی سے بچنے کے لیے ہے۔ یہ کم پر بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ قصر نماز کب ادا کی جا سکتی ہے؟ اگر جیسے کسی خاتون نے گھر میں رشتہ داروں کو مدعو کیا ہے اور اسے گھر کی خریدی کے لیے باہر جانا ہے تو زیادہ وقت لگ سکتا ہے، تو کیا وہ خاتون بجائے اس کے کہ اس کی نماز قضا ہو جائے، وہ خاتون دو نمازوں کو ملا سکتی ہے؟ یعنی کہاں ملا سکتی ہے؟ قصر ہے کہ جمع ہے؟ یہ میرا خیال جمع کا سوال ہے، جمع بین الصلاتین کے لیے۔ بھائی دیکھیے، اب اگر ایسی صورتحال ہے کہ جہاں جا رہی ہے مارکیٹ میں نماز، دونوں جو جس نماز کا وقت آ رہا ہے وہ پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا اسے، یا وہاں پر جیسے بہت جگہ مارکیٹ رہتی ہے وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ سعودیہ میں الحمدللہ اس کا اہتمام ہے لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے، اور اگر اس کا جانا ہے تو انشاءاللہ اس صورت میں وہ جمع کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ جمع چھوڑنے سے اور قضا کرنے سے بہتر کیا ہے، وہ جمع کی نیت کر لینا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم ہمارے شوہر جو جس آفس میں کام کرتے ہیں وہاں فالتو استعمال یعنی شدہ صفحے پیپرز وغیرہ ہوا کرتے ہیں جس کے ایک طرف خالی ہوتا ہے اور یقین یہی ہوتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے ردی کی ٹوکری میں پھینکے جائیں گے، تو اس کو آفس سے بنا وہاں کی آفس کی اجازت لیے لانا گھر میں اور اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بات ہونی چاہیے، ظاہر بات ایک طرف کچھ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہے؟ جی ایک طرف ظاہر بات یہ آفس کے کام ہے، آفس کا ہے، ہو سکتا ہے جو ہے وہ جو مدیر ہے یا آفس کا جو مالک ہے وہ پسند نہ کرے کہ یہ چیزیں باہر نکل کر جائیں، اس لیے کہ باہر گئیں کسی کی بھی ہاتھ پڑ سکتی ہے نا، وہ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کے لیے اجازت لے لی جائے۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں بہت سے کاغذات ہوتے ہیں کہ آپ، اس لیے کہ میرے اوپر یہ بات اوپر گزر چکی کہ آفس والے نہیں چاہتے ہیں کہ یہ باہر جائیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر، یہ جو اقامہ ہے کہہ لیجیے آپ کا، یا سعودیوں کا یہ جو شخصی بطاقہ ملتا ہے، کارڈ ہے، اب اس پر جو فوٹو ہوتی ہے، اس پر جو نمبرات رہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، نہیں چاہتا کوئی آدمی باہر جائے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کسی آفس میں کسی کو کوئی آرڈر دیا گیا ہے، کوئی حکم دیا گیا ہے، کچھ کہا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، جی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جی اگر یہ اہتمام کرے کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہ دیکھے تو ظاہر سی بات ہے اسی کے ہاتھ میں رہتے ہیں وہ سارے پیپر۔ یہ بات غلط ہے، گھر سے نکل گیا تو کسی کو بھی نظر پڑ سکتی ہے، گھر میں آ رہا ہے کوئی، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ بات نکل جانے کے بعد پھر اس پر پابندی نہیں رہ پاتی ہے۔ جی اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوچھے تو نہ لیکن اس کے سامنے ہی اٹھا کے لے کے جائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں میں نہیں، زبان سے کہہ دے بھائی کہ میں اس کو رف کے لیے لے جا رہا ہوں، کیا برا ہے اس میں؟ کیوں؟ اس لیے الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، ایسے ہی مواقع پر اس حدیث کو فٹ کیا جائے گا۔ نہیں یہاں پہ وہ تو کھٹکا تو نہیں لگ رہا ہے، لیکن بھائی یہ تو ہے کہ ارے لوگ دیکھ رہے ہیں کیا لے جا رہا ہے، کیا کرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ گناہ دل میں کھٹکا ہے نا ہمارا کہ کرہت ان یطلع علیہ الناس، یہ تو شرم ہے شیخ۔ تو شرم کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اس لیے ہو سکتا ہے وہ منع کر دے، اس لیے شرم کر رہا ہے نا کہ وہ منع کر سکتا ہے، اس لیے شرم کر رہا ہے کہ اتنی چھوٹی چیز بھی ایسی لے کے جاتا ہے۔ علا کل حال دیکھیے وہ بات صحیح، تمام چیزیں وارد ہیں، تمام چیزیں وارد ہیں، اصل یہ ہے کہ اس کو بتا دیا جائے، جی اس لیے وہ اس کا مالک ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اسحاق جہلوی نے اپنے بیان میں بہت دفعہ یہ کہا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، منصب نبوت ختم ہوئی ہے تو قیامت تک آتے رہے گی، مگر وہ اعلان نہیں کریں گے میں نبی ہوں، اعلان سے روکا ہے ان کو، نبوت
یعنی سوال یہی ہے کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا. علی کل حال دیکھیے ہم نے ان کی کوئی نہ کلپ شاید ہی سنی ہے اور نہ ہی ہم نے کچھ پڑھا ہے. اگر یہ بات ہے اتنا مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کی جمعیت اہل حدیث نے ان سے براءت کا اظہار کیا ہے. پاکستان کی جمعیت اہل حدیث نے ان سے براءت کا اظہار کیا ہے اور یہ ان کی بات بڑی خطرناک ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کوئی لڑکی اچھے خاندان کی ہو اور یعنی بڑے گھرانے کی ہو تو کیا وہ اس کا حق مہر زیادہ رکھ سکتی ہے؟ بالکل، کیونکہ جس طریقے دور میں وہ 5,000 7,000 11,000 جبکہ اس کے میک اپ میں اس سے زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے. بالکل رکھ سکتی ہے، بالکل رکھ سکتی ہے اپنے لاکھوں میں سہیلیوں. دیکھیے آج کل لاکھ کیا ہے شیخ، لاکھ کیا ہے آج کل؟ جی ہے کہ نہیں ہے آج کل؟ اب لیکن یہ ہے کہ دیکھا جائے گا اس کی سہیلیاں، اس کی بہنیں، ان کی وہ کس طریقے سے اس حساب سے رکھ سکتی ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن نے ایک پوسٹ بھیجی جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک دن اس یعنی سورج بڑی روشنی کے ساتھ نکلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، سورج اتنی روشنی کے ساتھ اس کی شعاعیں پھیل رہی ہیں؟ تو کہا کہ معاویہ یا کوئی نام ہے، جی معاویہ بن معاویہ اللیثی، معاویہ اللیثی، ان کا انتقال ہوا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ قل اللہ کی فضیلت اس میں بیان کی ہے. بھائی دیکھیے اس کلپ کو بھی ہم نے سنا، تقریباً پورے سنا. اس میں بہت سی ایسی حدیثیں کچھ صحیح حدیثوں کے ساتھ قل اللہ احد کی فضیلت میں جو ہے انہوں نے حتیٰ کہ بعد موضوع حدیثوں کو بھی بیان کر دیا ہے. مثال کے طور پر یہی حدیث ہے. مشکل ہے یہ لوگ جہاں سے حدیث لیتے ہیں علماء کا اس کے اوپر کیا کلام رہتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. علماء اسی لیے اس پر کلام کرتے ہیں نا تاکہ اس کو بیان نہ کیا جائے عوام کے سامنے اور بیان کیا جائے تو واضح کر دیا جائے. مثال کے طور پر یہی حدیث ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اسے نقل کرنے کے بعد رکھتے ہیں کہ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اسے یزید ابن ہارون عن علاء ابن ابی محمد یا علاء ابی محمد سے نقل کیا ہے. اور علاء ابن محمد کا وہ متہم بالوضع، اس کے اوپر یہ اتہام ہے کہ حدیثیں گڑھ کر کے بیان کیا کرتا تھا. پھر اس سے متعلق اس کے ہمانہ جتنی حدیثیں ہیں آگے نقل کریں وہ کلھا ضعیفہ، سارے کے ساری ضعیف ہیں. تو مشکل ہے کہ واعظ حضرات اپنے انداز سے لوگوں کو موہ تو لیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کی بڑی فضیلت رکھی ہے. یہی کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اس صحابی کے لیے جیسا کہ تم نے بیان بھی کیا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے موضوع حدیثیں نہ بیان کی جائیں. اور بھی بہت سی حدیثیں بیان کی ہیں، جیسے سنن ترمذی کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ جو شخص بستر پر جائے اور دائیں کروٹ لیٹے اور پھر 100 بار 100 بار قل اللہ پڑھے، آدھی رات سے بیچارے گزر جائے گی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت دن اس سے کہے گا کہ تمہاری دائیں طرف جنت ہے، ادھر تم چلے جاؤ. امام ترمذی خود حدیث کو نقل کے مت کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب یعنی ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے جھگڑا کرتے ہوئے طلاق 3 بار اگر کہہ دے تو کیا حکم ہوگا؟ بھائی تو عورت کو طلاق تھوڑی دینے کا حق حاصل ہے. انما الطلاق لمن اخذ بالساق، طلاق شوہر کا حق ہے. 3 ہی بار نہیں بلکہ 300 بار بھی کہے پھر بھی اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، الا یہ کہ اس نے عقد میں یہ شرط لگا لیا ہو کہ طلاق کا معاملہ کیا ہے میرے ہاتھ میں رہے گا. چاہے جائز ہے شرط؟ بھائی جائز ناجائز معاملہ الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ طلاق لایا تو یہ اہل مختلف ہی مسئلہ ہوگا طلاق واقع ہوگی کہ نہیں واقع ہوگی. لیکن بغیر اس کے عورت کے طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. واللہ اعلم صلی اللہ علی نبینا محمد. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری
00966502627622 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔